بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا معرکہ وجود میں آیا۔ بدر مدینہ پاک سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے، جس گاؤں میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اس لیے اس کا نام بدر ہوا۔ بدر میں جنگ واقع ہونے کا سبب یہ تھا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور کفار کے بڑے بڑے سردار نبی کریم علیہ السلام کو تکالیف دے کر مکہ پاک سے ہجرت پر مجبور کیا۔ پھر بھی وہ چین سے نہیں سوئے، کیونکہ مدینہ پاک میں بھی اسلام ترقی سے تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے انہیں پریشانی تھی کہ کہیں انہوں کا نام نشان مٹ نہ جائے۔ لیکن جب بدر کے میدان میں وہ سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ 1000 بندوں کے ساتھ اسلحہ اور اونٹوں گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، نبی کریم علیہ السلام صرف اپنے 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے۔ نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور نہ اونٹ تھے۔ کتاب لکھتے ہیں کہ صرف ان کے پاس تھے 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں تھے ان کے پاس، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی دعا تھی۔ جو مسلمانوں نے جنگ فتح کی، کفار کو شکست نصیب ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے صحابیوں، یاد رکھنا، کل عتبہ یہاں اس جگہ پر مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں اس جگہ پر مرے گا۔ وہیں جگہ جہاں نبی پاک نے نشان فرمایا تھا، اسی جگہ پر ان کفاروں کا موت ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جنگ بدر کے دوران 2 ننھے منع آئے، انہوں کے نام معاذ اور معوذ تھے۔ انہوں نے کہا کہ چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو کر حیرت تعجب سے پوچھنے لگا کہ بچے، آپ کیوں ان کا پوچھتے ہو؟ تو وہ بچے بہت جذبات سے جواب دینے لگے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ جب یہ جواب عبد الرحمن بن عوف نے سنا تو کہا کہ بیٹو، ابو جہل کے چودھاری فوج کا دستہ ہے، سپاہی ہیں، لوگ ہیں، وہ آپ کو ان تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو بچوں نے جواب دیا کہ یہ فوج کا دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ یہ جواب سن کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے اشارہ کیا کہ بیٹے وہ دیکھو سامنے کالے گھوڑے پر جو سوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن فرماتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنا، ننھے بچوں کا وہاں پہنچنا اور اپنی ننھی تلواروں سے گھوڑے کو ٹانگ کو مارا، گھوڑا گرا تو ابو جہل کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب یہ پتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں انہوں نے ہی قتل کیا۔ مرتے مرتے ابو جہل کافروں کے سردار نے کہا کہ کاش مجھے کوئی بڑا مسلمان مارتا، چھوٹے بچوں نے مار کر مجھے خوار کر دیا۔ کہنے کا مطلب کہ اس جنگ بدر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ سواری تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا پر یقین تھا۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر صحابہ نے روزہ رکھ کر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے معرکہ قائم کیا، اور کفار 70 مارے گئے اور 70 کفار قید ہوئے، مسلمان 14 شہید ہوئے۔ جو کفار قید ہو کر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھا کہ انہوں کو کیا کیا جائے، تو حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں کے جو عزیز ہیں وہ انہیں قتل کر دیں،
قتل کیا جائے لیکن قتل وہ کریں جو ان کے رشتہ دار قریبی ہوں، تاکہ لوگوں کو دنیا کو پتہ چلے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، مسلمانوں کو ایمان، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قیدیو، آپ میں ہر ایک ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں، پھر آپ آزاد ہو جائیں۔ اس سے علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر کے میدان کے اندر صحابیوں نے روزے کی حالت میں 313 صحابیوں نے 1000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان صحابہ سے محبت کی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن روزہ تک نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔